السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 3 میں۔ تو سبق نمبر 3 میں جو ہے تجوید اس طریقے سے ہے کہ مخارج کا جو ہے بیان ہم نے سب سے پہلے مخارج سیکھنے ہیں، مخارج کا بیان، ٹھیک ہے۔ اب مخارج جو ہیں میں یہاں لکھوں گا، ہر حرف کا جو ہے الگ الگ مخرج۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں جو مخارج ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ ہر نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کیا جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل حرف جو ہیں حروف تہجی، ٹھیک ہے، 29 ہیں، اور صحیح قول کے موافق جو ہیں مخارج وہ ہیں 17 ہیں، ٹھیک ہے، 17۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مخارج کا بیان کی شروعات کرتے ہیں، یعنی ایک ایک حرف کو لکھتے ہیں، اس کی اپنی آواز میں نکالتے ہیں، پھر یہ بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ جو ہے مخرج اس کا کیا ہے، اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس حرف کا مخرج کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے الف، ٹھیک ہے، الف کا مخرج ہے جوف دن، یعنی منہ کا اندرونی خالی حصہ۔ دیکھیں اس کا مخرج کیوں نہیں ہے، اب اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ الف جو ہے، الف میں ہم سب سے پہلے آ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مخرج، ٹھیک ہے، اور پھر لام نکلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے 2 مخرج اور فا، پھر ہونٹوں کی جو ہے تری والا حصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ۔ تو پھر جس حرف میں 3 جو ہے مخرج اکٹھے ہو جائیں تو اس حرف کا کوئی بھی مخرج نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ الف کا مخرج جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے ہے کہ جوف دن یعنی منہ کا اندرونی خالی حصہ، اتنا مخرج جو ہے کتابوں میں اس طریقے سے دیا گیا ہے۔ اور آ جاتا ہے اب جو ہے با، تو با کا مخرج ہے کیا، دونوں ہونٹوں کی جو ہے تری والا حصہ، ٹھیک ہے، با، یاد رکھیں ان کی مشق کریں، با با، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں تا میں، تو تا کا مخرج جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ دیکھیں تا، زبان کی نوک، نوک کہتے ہیں زبان کے آگے والے کنارے کو، ٹھیک ہے، تو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جو ہے جڑ، ٹھیک ہے، تا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ سا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، سا، 3 نقطے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ جیم، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے۔ جیم کیا آ گیا ہے، زبان کا بیچ اور اسی کے مقابل اوپر کا تالو، تالو کہتے ہیں ہونٹوں کے اندر والے اوپر والے حصے کو، یاد رکھیں۔ یہ آگے جیم کا مخرج ح، وسط حلق یعنی حلق کا جو ہے درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، ح ح ح، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ ح کا مخرج اس طریقے سے ہے، یہ آ گیا ح، ٹھیک ہے، جیم کا مخرج بھی آپ کو پتہ لگ گیا اور ح کا مخرج بھی، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا خو، ادنائے خلق یعنی خلق کا منہ کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے، ادنائے خلق، ٹھیک ہے، آگے والا حصہ۔ ح ہم تھوڑا پیچھے سے نکالتے ہیں، خا جو ہوتا ہے تو وہ آگے سے نکلتا ہے، جو سختی سے نکلتا ہے، خا، خا کا مخرج ہے ادنائے خلق یعنی خلق کا جو ہے منہ کی طرف والا حصہ۔ دال، ٹھیک ہے، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے۔ خا کا مخرج کیا آ گیا، ادنائے خلق یعنی خلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اور دال کا مخرج آ گیا کیا، زبان کی نوک اور کیا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے، یاد رکھیں ثنایا علیہ کی جڑ آگے والی کنارہ، ٹھیک ہے، اور زبان کی نوک، زبان کی نوک بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ زال، ٹھیک ہے، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ رو، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان جبکہ پشت سے ملے، کسے، جبکہ پشت سے ملے، ٹھیک ہے، را، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جب کے ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، را را را، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت
ठीक है, मिले किससे, सना उलिया और रुबाई के मसोड़ों से। याद रखें, मैंने आपको कहा था अगर आप जो है दांतों के नाम नहीं याद करोगे तो बाद में मुश्किलात हो सकती हैं। आज देखें मखरिज के बयान में दांतों का नाम लिया जा रहा है, अगर आपने दांतों के नाम नहीं याद किए तो फिर जो है यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा रुबाई के मसोड़ों से किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, सना उलिया के किनारे से किस तरीके से मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको पता लग गया। सौद सीन का एक ही मखरज है, इनका मखरज है जुबान की नोक और सना उलिया का किनारा, और सना उलिया और सुफला के किनारे, फिर जाकर इख्तिताम किस पर होता है, सना उलिया के अंदर वाले तालू पर, अंदर वाले ऊपर वाले हिस्से, बाहर वाला ऊपर वाला हिस्सा नहीं, क्योंकि बाहर वाले ऊपर वाले हिस्से से कभी जुबान का टकराव होता ही नहीं है और कभी उससे जुबान मिलती नहीं है। ये है सौद सीन, तीन का मखरज एक है, ठीक है। फिर आते हैं शीन के मखरज में। शीन का मखरज है जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। रा मैंने लिखा, हाँ, रा का मखरज भी ताकि आपको मालूम हो जाए। जुबान के किनारा और कुछ जुबान की पुष्ट जब के मिले सना उलिया और रुबाई के मसोड़ों से सौद ज़ा सीन का एक मखरज है। शीन जुबान का बीच और उसी के मुकाबिल ऊपर का तालु, जहां से शीन निकलता है वहीं जीम निकलता है, ठीक है। जीम और शीन का मखरज एक ही है। ज़ौद जुबान की करवट, ठीक है, और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ठीक है। ज़ौद क्या है, जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ठीक है, ये आ गया ज़ौद, ठीक है। अब आ जाते हैं फा, ज़ौद, ठीक है। ज़ाल और ज़ा का मखरज एक ही है, ये ज़ाल है, यहाँ एक ज़ौद आता है, ठीक है, उसका मखरज एक ही है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सौद का मखरज क्या था, सौद का मखरज और ज़ा और सीन का एक ही मखरज है, सौद ज़ा सीन, ठीक है, इनका मखरज एक ही है, इनका मखरज ये है, याद रखें, जुबान की नोक और सना उलिया और सुफला के किनारे, फिर जाकर इख्तिताम किस पर होता है, सना उलिया के अंदर वाले ऊपर वाले हिस्से पर, ठीक है। इस तरीके से इनका हरफ भी निकालना है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं फा, ठीक है। तो ता और ता का मखरज एक है, ये ता है ना, इसी के साथ एक ता होता है इस तरीके का, ठीक है, इसका और इसका एक ही मखरज है, ठीक है। सा और जाल का एक मखरज है। फा का मखरज है सना सुफला का किनारा और नीचे के होंठों की तरी वाला हिस्सा, फा, ठीक है। फा का क्या मखरज है, सनाया सुफला का किनारा, ठीक है, सनाया सुफला का किनारा और नीचे के होंठों की तरी वाला हिस्सा, ठीक है, फा, ठीक है। कौफ जुबान की जड़ और उसी के मुकाबिल ऊपर का तालु, जुबान की जड़, देखें अभी तक जुबान के किनारे आए, किनारा आगे वाली तरफ को कहते हैं, जैसे ये पेन है, इसका किनारा ये है और इसकी जड़ ये है, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा जो है जड़ है और आगे किनारा है, ठीक है। तो इस जुबान की क्या, जुबान की जड़ और उसी के मुकाबिल ऊपर का तालु, जहां जुबान की जड़ है कौफ, ठीक है, वहीं के ऊपर, ठीक है, उसी के मुकाबिल ऊपर का तालु। काफ, कौफ और काफ में फर्क है, जिसे कीफ भी लोग पढ़ते हैं, काफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। काफ जो है वो इस तरीके से जुबान की जड़ से और कुछ ऊपर का हिस्सा और उसी के मुकाबिल जो है ऊपर का तालु, जुबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जुबान की जड़ और कुछ ऊपर का हिस्सा और उसी के मुकाबिल जो है क्या, ऊपर का तालु, ठीक है। ये आगे काफ, ठीक है। लाम जुबान का किनारा और ज़वाहिक, एक ज़वाहिक से लेकर दूसरे ज़वाहिक तक ऊपर के दांतों के मसोड़े भी लाम, देखें अब लाम किस तरीके से निकल रहा है। फिर आगे दांतों के नाम याद करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी, अगर दांतों के नाम नहीं याद हो गए तो मखरज भी याद नहीं होंगे और निकलेंगे भी नहीं, ठीक है। और मीम दोनों होंठों की तरी वाला, दोनों होंठों की खुश्की वाला हिस्सा है मीम। देखें तरी वाला हिस्सा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब मीम हम पढ़ते हैं तो दोनों होंठों के बाहर वाली खुश्की वाला हिस्सा जो है मिल जाता है, ठीक है। बा मीम, ठीक है, इन दोनों का एक ही मखरज है, ठीक है। नून जुबान का किनारा और एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक, ठीक है, ऊपर के दांतों के मसोड़े। अब जो है नाब किसे कहते हैं, देखें अनियाब हमने एक जगह लिखा था, अनियाब इस तरीके से, अनियाब किसका नाम है, अनियाब है दांतों के नाम, ठीक है, 4 दांत अनियाब, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ज़वाहिद, इसी जो है अनियाब को जो है क्या कहा जाता है, इसी अनियाब को कहा जाता है नाब, ठीक है, नाब कहा जाता है। नाब जो है 2 को या 1 से लेकर 1 को नाब और जब 3 मिल जाएं तो फिर जाके अनियाब, ठीक है, फिर 4 भी हैं तो अनियाब। वाओ दोनों होंठ जबकि पूरे ना मिले, वाओ दोनों होंठ जबकि पूरे नहीं मिलते हैं, वाओ
ملتے نہیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے۔ دیکھیں اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف والے حصے کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ ہا حمزہ ہمیشہ جو ہے سینے سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، ہا حمزہ۔ اور دیکھیں ہا خو، ہا حمزہ، ہا خو عین غین، ٹھیک ہے، ہا خو عین غین کا ایک ہی مخرج ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں ہا وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، خو وسط خلق یعنی خلق کا درمیانی، خلق کا منہ کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہا اور حمزہ میں، ٹھیک ہے۔ ہا اور حمزہ ہے اقصائے حلق یعنی حلق کا درمیانی، حلق کا جو ہے سینے کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے تمام جو ہے حرف کے الف سے لے کر یا تک کے، قاف کا بھی آپ کو پتہ لگ چکا ہے، وہ میں نے بتا دیا، لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لام کا بھی ہو گیا، میم کا بھی ہو گیا، نون واؤ، ٹھیک ہے، پورے جب کے نہ ملیں، ٹھیک ہے، نون واؤ حمزہ، ٹھیک ہے، اور یا، ٹھیک ہے، ہا کا بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے تمام کے تمام حرف جو ہیں حروف تہجی، ایک بار ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا حا، ٹھیک ہے، خا دال ذال را ز سین شین، ز اور سین ایک جگہ سے نکالیں اور سختی سے نکالیں، شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور دیکھ لیں، ایک چیز اس طریقے سے ہے، دیکھیں یہ آج آ گیا ہے مخارج کا بیان، تمام کی تمام مخارج کا جو ہے کیا ہے بیان۔ تو ان کی مشق جو ہے، یاد رکھیں ان کی مشق جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور آنے والے سبق میں انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو اس کے اور تھوڑی اور بتاؤں گا، اسی کی تفصیل جو ہے بتاؤں گا دوسرے والے سبق میں کہ اسے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور جو ہے مخرج کیسے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کب مخرج نکلتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پورا بتائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق جو ہے پورا بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اب پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔